بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شجر اسلام آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعد الحسن سعدی اپنے پروگرام سوال نامہ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی عمر دراز صاحب، صدر مفتی دارالافتاء جامعہ عربیہ قاسم العلوم سرگودا۔ سوالات کریں گے کچھ زراعت کے حوالے سے، اور یہ ہمیں ان سوالات کے جوابات دیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آئیے تو ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنے مہمان حضرت مولانا مفتی عمر دراز صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا محترم، چونکہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ زراعت کے حوالے سے درآمدات اور برآمدات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، تو اس حوالے سے ہم چند سوالات آپ سے کریں گے آج۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو قرآن و سنت نے یا شریعت نے ہماری فصلوں کے اندر حصہ مقرر کیا ہے عشر کے نام سے، تو اس عشر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زمین کی پیداوار بھی ہے۔ زمین سے جتنی بھی پیداوار نکالی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیداوار میں غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے ایک خاص حصہ مقرر کیا ہے جسے عشر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ یہ جو کھیتیاں زمین پر لہلہاتی تم دیکھ رہے ہو، یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ نے اس کا واضح جواب دیا کہ یہ کھیتیاں ہم اگاتے ہیں۔ جب یہ پیداوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس پیداوار میں ایک خاص حصہ مقرر کیا جاتا ہے جو مزارع جو ہے، زمین کو کاشت کرنے والا جو مالک ہے، وہ اپنی پیداوار میں سے وہ حصہ نکال کر غریبوں اور مستحقین کے لیے خرچ کرتا ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اچھا محترم، ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ عشر کب ادا ہوگا اور اس کی مقدار کیا ہے؟ جس وقت زمین کی پیداوار نکل آتی ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل رواج ہے تھریشر وغیرہ لگتی ہے، یا ہارویسٹر کے ذریعے سے زمین کاشت کرنے کے بعد ہارویسٹر کے ذریعے سے اس کو کاٹا جاتا ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، پیداوار آپ کے کھیتوں میں پڑی ہوتی ہے، تو تمام کے تمام جتنے بھی اخراجات ہیں ان کو نکالنے سے پہلے عشر کو نکالا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بندوں کا حق ہے۔ تو عشر جو ہے وہ در حقیقت چونکہ اللہ کا حق ہے، اس لیے پہلے اس کو نکالا جائے گا، بعد میں جو ہے اپنے اخراجات کو نکالا جائے گا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ عشر کی مقدار کتنی ہے۔ ہمارے ہاں عشر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پہ۔ یہ اس وقت عشر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس وقت زمینیں بارانی ہوا کرتی تھیں، بارش کے پانی کے ذریعے سے سیلاب ہوا کرتی تھیں، تو اس میں سے جو حصہ نکالا جاتا تھا، 10واں حصہ جسے کہا جاتا ہے، وہ عشر ہوتا ہے، اس کو عشر بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے کے اندر بارانی زمینیں نہیں ہیں، بارش کے ذریعے سے سیراب نہیں کی جاتی، بلکہ جیسا کہ آج کل موجودہ زمانے میں نہری نظام ہے اس کا بیانہ دیا جاتا ہے، ٹیوب ویل کا نظام ہے، وہ اپنا خرچ کر کے پانی جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اگر ایسی کسی جگہ پہ صورتحال ہے کہ پانی خرید کر زمینوں کو سیراب کیا جائے، تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اب عشر تو دیا جائے گا، نام تو اس کا عشر ہی ہوگا، لیکن وہ 10واں حصہ نہیں ہوگا بلکہ وہ 20واں حصہ ہوگا۔ یعنی آپ نے کل پیداوار میں سے 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس کو نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بالٹی بڑی لے لی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 19 بالٹیاں اپنی طرف ڈال دی جاتی ہیں اور 20ویں بالٹی جو ہے وہ عشر کی مد میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ 20واں حصہ نکال کر اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ جو محترم، یہ آپ بات کر رہے تھے کہ نہر اور برانی علاقہ اور جو ٹیوب ویل کے ذریعے فصلیں کاشت کی جاتی ہے، نہر کے پانی کے ساتھ کاشت کی جانے والی فصلیں اور ٹیوب ویل کے ذریعے کاشت کی جانے والی فصلوں میں عشر کا فرق کیا ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ٹیوب ویل اور نہر کے ذریعے سے کاشت کی جاتی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے بارانی اور نہری زمینوں کا۔
بارش کے ذریعے سے جو زمینیں سیراب کی جائیں گی اس میں عشر ہی ادا کیا جائے گا جو کہ 10واں حصہ ہوگا۔ ٹیوب ویل کے ذریعے سے اور نہر کے ذریعے سے جو زمینیں سیراب کی جائیں گی اس میں بھی عشر ہی نکالا جائے گا، نام اس کا عشر ہوگا لیکن ہوگا وہ 20واں حصہ، یعنی 20واں حصہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس میں اخراجات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کسان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے شریعت اسلامیہ اس میں رعایت دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 20واں حصہ ادا کریں گے۔ محترم، عشر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عشر جو ہے جیسے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے عشر کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 8ویں پارے میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، کہ جس دن تم نے گندم کاٹ لی ہے، اپنی کھیتی کو کاٹ لیا ہے، کاٹنے کے بعد اب اس کا حق تم ادا کرو۔ یہاں پر امر کا صیغہ جو کہ وجوب کے لیے ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، وہاں پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے اور یہاں پر بھی عشر کا ادا کرنا واجب ہے، اور تقریباً دونوں ایک ہی حکم میں آتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے اوپر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہاں پر چونکہ کھیتی کا ایک سیزن ہوتا ہے، 6 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، 9 مہینے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ایک وقت گزر جاتا ہے، تو اسی طریقے سے عشر کا ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اچھا محترم، یہ عشر کی جو تقسیم کیسے کی جائے گی؟ فصل پر خرچ وغیرہ نکالنے کے بعد، یعنی خرچ تھریشر ہو گئی، مزدور کی مزدوری ہو گئی، یا ٹیوب ویل کے ذریعے جو خرچ ہوتا ہے، ڈیزل ہو گیا، اس طرح وہ نکالنے کے بعد عشر تقسیم کیا جائے گا یا اس سے پہلے عشر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اپنے اخراجات کو نکالا جائے گا۔ زمین کی جتنی بھی پیداوار ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ زمین کی جتنی بھی پیداوار ہے جو اکٹھی ہوئی ہے، سب سے پہلے اس میں اللہ کا حق نکالا جائے گا، یعنی عشر نکالا جائے گا، اس کے بعد اپنے اخراجات کو اس سے منہا کیا جائے گا، اخراجات کو نکالا جائے گا۔ اچھا محترم، کیا عشر صرف گندم پر ہے یا باقی جو فصلیں ہیں، مثال کے طور پر جو ہے یا مکئی ہے یا درخت وغیرہ ہے، ان میں بھی عشر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ حق ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دن جس دن تم فصل اٹھا لو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین سے نکلنے والی جتنی بھی پیداواریں ہیں، تمام کی تمام پیداواروں کے اوپر عشر ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی آپ کو زمین سے عطا کیا ہے، تمام کی تمام پیداواریں، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ باجرہ ہے، چاہے وہ مکئی ہے، چاہے وہ جوار ہے، چاہے وہ چاول ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی فصل ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کی زمین میں شہد لگتا ہے تو شہد، درختوں کے اوپر جو شہد لگ جاتا ہے، اگر آپ کو اس سے بھی فصل ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں اس کے اندر بھی عشر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا محترم، کیا عشر کی صرف جنس ادا کرنا ضروری ہے یا اس کی بھی رقم بھی ہم ادا کر سکتے ہیں؟ عشر کی جنس بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں پیداوار رہے اور میں عشر کی قیمت ادا کر دوں، تو وہ عشر کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں عشر ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم نے آپ سے عشر کے حوالے سے کافی سوالات کیے، تو ہم آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ عشر کے مصارف کون کون سے ہیں، یعنی کن لوگوں کو عشر دیا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں دیا جا سکتا؟ تو عشر بھی ایسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ ہے۔ ہم زکوٰۃ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو ہم ان پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی عشر بھی سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قریبی دور کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مستحق ہے، تو سب سے پہلے ہمیں عشر اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے قریب میں جو رشتہ داروں کے علاوہ ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی بیوائیں موجود ہیں، ایسے یتیم بچے موجود ہیں، ایسے غریب لوگ موجود ہیں جو عشر کے مستحق ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں، جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، 10 مصرف بیان کیے گئے ہیں، انہی مصارف میں عشر کے لوگوں کو بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ نظام موجود ہے مدارس دینیہ کی شکل کے اندر۔ مدارس دینیہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ مدارس دینیہ کے اندر جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، غریب لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں،
ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر کا خرچ بھی نہیں چلا سکتے، لیکن الحمدللہ مدارس جو ہیں ان طلباء کی کفالت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ان کے اخراجات جتنے بھی ہوتے ہیں، کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، ان کے لیے ہاسٹل کا انتظام کرنا، ان کے لیے بستر کا انتظام کرنا، ان کے لیے کپڑوں کا، جوتوں کا انتظام کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ مدارس دینیہ کے ذمے ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بہترین مصرف جو ہے وہ مدارس دینیہ کے طلباء ہیں، ان کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے۔ اور مدارس دینیہ کے طلباء کی ذمہ داری چونکہ مدرسے کے ذمہ داران کے ذمہ ہوتی ہے، اور وہ صحیح طریقے سے ان کو مدرسے کے طلباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لہذا وہاں پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ بھی ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ بذریعہ واٹس ایپ ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، صرف شجر اسلام آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سعد الحسن سعدی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔